بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اور سامعین، اسلامی معاشیات پر اس سے پہلے ایک لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر یہ دوسرا لیکچر ہے اور انتہائی اہم اور مفید اور قیمتی سوالات پر مشتمل ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کا اس سوال سے کہ انسان کی ضروریات کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو درست جواب 3۔ اگلا سوال ہے مشین ٹال فیکٹری کہاں قائم کی گئی؟ تو درست جواب ہے کراچی۔ اگلا سوال ہے یہ کس نے کہا غارم ہر وہ شخص ہے جو اپنا قرضہ ادا نہ کر سکے؟ مصارف زکوٰۃ میں ایک مصرف ہے والغارمین کے مقروض، تو مقروض کی یہ تعریف کس نے کی؟ تو درست جواب ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غارم ہر وہ شخص ہے جو اپنا قرضہ ادا نہ کر سکے۔ اگلا سوال ہے سیرت العمرین کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو درست جواب ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارا آج کا اگلا سوال ہے معاشی بنیادوں پر دنیا کے تمام ملکوں کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ تو درست جواب ہے 2 ملکوں میں، 2 قسموں میں۔ ہمارا اگلا سوال ہے پاکستان کا شمار ہوتا ہے ترقی پذیر ملکوں میں۔ اگلا سوال ہے مسلمانوں کے مال و تجارت میں کتنا محصول لیا جاتا ہے؟ درست جواب 40واں حصہ، جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں وہ 40واں حصہ ہے۔ اگلا سوال ہے انگلستان میں امداد محتاجان قانون کب پاس کیا گیا؟ تو درست جواب 1901 میں یہ قانون پاس کیا گیا۔ اگلا سوال ہے پہلا نوبل انعام کب دیا گیا؟ 1901 کی مناسبت سے یہ سوال بنایا گیا، تو درست جواب ہے 1901 میں۔ اگلا سوال ہے سرکاری معدنیات اور متفرق آمدنی کو معاشیات کی زبان میں اموال فاضلہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والی شام کے والی سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاشتکاروں پر کتنا لگان کے لیے کہا تھا؟ تو درست جواب 4 دینار۔ اگلا سوال ہے سعودی عرب میں رائج کیلنڈر کون سا ہے؟ تو جواب یہ ہے قمری کیلنڈر ہے، چاند کے اعتبار سے۔ اگلا سوال ہے اسلامی ممالک کی ٹیکسٹائل کونسل قائم کرنے کا فیصلہ کب کیا گیا؟ تو درست جواب ہے 1992 میں۔ یاد رکھیے پاکستان میں بیت المال کا قیام بھی 1992 میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے پاکستان میں بیت المال کا قیام کب کیا گیا؟ تو درست جواب 1992۔ اسلامی ترقیاتی بینک جدہ میں کب قائم کیا گیا؟ تو درست جواب ہے 1975۔ اگلا سوال ہے کس ملک میں رائج اسلامی کیلنڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تاریخ سے شروع ہوتا ہے؟ تو درست جواب لیبیا۔ ہمارا اگلا سوال ہے پاکستان انشورنس کارپوریشن کب قائم کی گئی؟ تو درست جواب ہے 1953۔ اگلا سوال ہے لفظ بیمہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تو خطرہ اور خوف۔ لفظ بیمہ کا لفظی معنی ہے خطرہ اور خوف۔ اگلا سوال ہے برصغیر پاک و ہند میں بیمہ کا کاروبار کس صدی میں شروع ہوا؟ تو درست جواب ہے 19ویں صدی عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے نیشنل انشورنس کارپوریشن کا قیام کب عمل میں آیا اور فیڈرل کوآپریٹو بینک کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو ان کا جواب یہ ہے 1976 میں۔ یہ 1976 میں ان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اگلا سوال ہے صنعتی ترقیاتی بینک کا قیام کب ہوا؟ نیز زرعی ترقیاتی بینک کا قیام کب ہوا؟ تو ان دونوں کا قیام 1961 کو ہوا۔ ہمارا آج کا اگلا سوال ہے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کا افتتاح قائد اعظم نے کب کیا؟ تو درست جواب 1 جولائی 1948۔ اگلا سوال ہے مال کی وہ مقدار جس پر شریعت نے زکوٰۃ واجب کی اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو نصاب کہتے ہیں۔ مال کی وہ مقدار جس پر شریعت کی طرف سے زکوٰۃ فرض ہو جائے اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں، اور جس پر وہ مال زکوٰۃ واجب ہو، جس پر وہ زکوٰۃ واجب ہو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، اور جو زکوٰۃ کی مقدار ہے اس کو شرع کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے پٹسن کی پیداوار سب سے زیادہ کس ملک میں ہوتی ہے؟ درست جواب بنگلہ دیش۔ دوسرے نمبر پہ یاد رکھیے پاکستان ہے۔ اگلا سوال لفظ صدقہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ درست جواب 5 بار۔ اگلا سوال ہے جس نسبت سے مال میں سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب شرع۔
یعنی 40% کے حساب سے، 40ویں کے حساب سے جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اس کو شرع کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے منافع کا متحرک نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو امریکی معیشت دان جے بی کلارک نے۔ ہمارا اگلا سوال ہے اجارہ داری سے حاصل کردہ منافع کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ ناجائز ہے، یعنی وسائل کا چند لوگوں کے یا ایک جتھے کے یا چند افراد کے ہاتھوں میں آ جانا، اس کو اجارہ داری کہتے ہیں، اسلام میں یہ منع ہے۔ اگلا سوال کس خلیفہ نے کہا تھا جو شخص 40 دن تک غلے کا ذخیرہ کیے رکھتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے؟ تو درست جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ ہمارا آج کا اگلا سوال ہے اسلامی حکومت میں کتنی قسم کی رعایا حقوق شہریت سے مستفید ہوتی ہے؟ تو درست جواب 2، مسلمان اور ذمی۔ اگلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کس جگہ پر کاشتکاری کی تھی؟ تو درست جواب مقام جرف جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کاشتکاری کی تھی۔ اگلا سوال بینکوں میں نفع نقصان شراکتی کھاتہ کب جاری کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے 1981 میں، جب جنرل ضیاء الحق نے سود کے خاتمے کا اعلان کیا تو اس سلسلے میں نفع نقصان کی بنیاد پر کھاتے بینکوں میں جاری کیے گئے۔ اگلا سوال ہے خراج سال میں کتنی بار لیا جاتا ہے؟ تو درست جواب صرف 1 بار۔ اگلا سوال ہے خام منافع کتنی قسم کی آمدنیوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو درست جواب خام منافع 2 قسم کی آمدنیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگلا سوال جدید معیشت میں عاملین پیدائش کی تعداد کتنی ہے؟ تو درست جواب 4، عاملین پیدائش 4 ہیں۔ ہمارا آج کا اگلا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از نبوت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کی تجارت کس اصول کی بنا پر کی تھی؟ تو درست جواب اصول مضاربت۔ ہمارا آج کا اگلا سوال ہے فائدے کا معاوضہ کیا کہلاتا ہے؟ فائدے کا معاوضہ اجرت کہلاتا ہے، یعنی آپ کسی سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے بدلے میں جو اس کو پیسہ دیتے ہیں وہ اجرت ہے۔ اگلا سوال ہے نظریہ آبادی کس کا ہے؟ تو درست جواب مالتھس کا ہے نظریہ آبادی۔ اگلا سوال نظریہ استحصال کس نے پیش کیا؟ تو درست جواب کارل مارکس نے پیش کیا تھا۔ اگلا سوال ملکیتی اشیاء اور جمع شدہ اشیاء کو کیا کہتے ہیں؟ دولت۔ یہی دولت اور سرمایہ میں فرق ہے، سرمایہ اس مال کو کہتے ہیں جو مزید نفع یا مزید پیداوار کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، جبکہ آپ کی ملکیت میں جو اشیاء ہیں یا جو جمع شدہ اشیاء ہیں جن کو آپ مزید نفع اور مزید پیداوار کے لیے استعمال نہیں کر رہے اس کو دولت کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے زراعت کے پیشے کو کس نے پیدا کیا، یعنی سب سے پہلے زراعت اختیار کرنے والے کون ہیں؟ تو درست جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ جبریل امین آپ کے پاس جنت سے 7 دانے لائے، پھر آپ کو حکم دیا گیا ان کو کاشت کرو، ہل چلایا گیا، ان کو کاشت کیا گیا، وہاں سے کھیتیاں پیدا ہوئیں۔ بہرحال زراعت کے پیشے کو سب سے پہلے اختیار اور پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام۔ کتاب الاموال کے مصنف امام ابو عبید قاسم بن سلام کتاب الاموال اس موضوع پر، معاشیات کے موضوع پر ایک اہم کتاب ہے۔ مصنف امام ابو عبید قاسم بن سلام ہیں۔ 150 ہجری کو یہ پیدا ہوئے، 224 ہجری میں یہ فوت ہوئے، 150 میں امام ابو حنیفہ فوت ہوئے، یہ پیدا ہوئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور جب یہ 224 کو فوت ہوئے تو ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ 224 میں پیدا ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ طرطوس کے کتنے سال تک قاضی رہے؟ تو درست جواب 18 سال تک یہ قاضی رہے۔ اگلا سوال ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو مشرقی بغداد کا قاضی کس نے مقرر کیا؟ تو مہدی نے ان کو مشرقی بغداد کا قاضی مقرر کیا۔ جب ہارون الرشید کا دور آیا تو انہوں نے ان کو چیف جسٹس اور قاضی القضات بنایا۔ اگلا سوال ہے عمومی نظریہ روزگار کس نے پیش کیا؟ تو درست جواب ہے لارڈ کینز نے یہ نظریہ پیش کیا۔ اگلا سوال ہے الفرڈ مارشل کا انتقال کب ہوا؟ تو درست جواب ہے 1924 کو۔ اگلا سوال ہے
डेविड रिकार्डो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता था? तो दुरुस्त जवाब यहूदी। अगला सवाल है मुआशियात का न्यूटन किसे कहा जाता है? तो दुरुस्त जवाब है डेविड रिकार्डो को। अगला सवाल है कार्ल मार्क्स की वफ़ात और जॉन मेनार्ड केन्स की पैदाइश का साल कौन सा है? तो दुरुस्त जवाब 1883। कार्ल मार्क्स 1883 को फौत हो गया और उसी साल जॉन मेनार्ड केन्स की पैदाइश हुई। अगला सवाल है अल्लामा इकबाल की किताब इल्मुल इक्तिसाद कितने हिस्से और अब्वाब पर मुश्तमिल है? तो दुरुस्त जवाब 5 हिस्से हैं उस किताब के और 20 अब्वाब हैं उस किताब के। अगला सवाल है उर्दू ज़बान में मईशत और इक्तिसादियात पर पहली मेयारी किताब इल्मुल इक्तिसाद को करार दिया जाता है, ताहम इससे पहले इस मौजू पर कितनी किताबें लिखी जा चुकी थीं? तो इसका दुरुस्त जवाब है 6। इस मौजू पर 6 किताबें इससे पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन मेयारी कुतुब उर्दू ज़बान में इल्मुल इक्तिसाद को करार दिया जाता है। आज का अगला सवाल इल्मुल इक्तिसाद किस साल में शे हुई? तो दुरुस्त जवाब है किताब इल्मुल इक्तिसाद के शे होने का साल 1904 है। अगला सवाल इल्मुल इक्तिसाद अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में कितनी बार शे हुई? सिर्फ एक बार। अगला सवाल इस्लामी बैंककारी का पहला तजर्बा किस मुल्क में किया गया? तो दुरुस्त जवाब मिस्र में। सबसे पहले इस्लामी बैंककारी का पहला तजर्बा मिस्र में किया गया। अगला सवाल पहले इस्लामी बैंक का नाम था जो मिस्र में जिसका तजर्बा किया गया उसका नाम क्या था? तो मितगिम्र सोशल बैंक उसका नाम था। अगला सवाल इस्लामी बैंककारी का पहला तजर्बा मिस्र में कब किया गया? तो दुरुस्त जवाब 1963। तो 3 सवाल हैं बड़े अहम हैं। कहाँ तजर्बा किया गया? मिस्र में किया गया। बैंक का नाम क्या था? मितगिम्र सोशल बैंक। और तीसरा सवाल ये तजर्बा कब किया गया? तो 1963 में किया गया। अगला सवाल पहले इस्लामी बैंक में कितने तरह के खाते खोले जा सकते थे? तो दुरुस्त जवाब 3 तरह के खाते खोले जा सकते थे। अगला सवाल तबूक हाजी बैंक कहाँ कायम किया गया? दुरुस्त जवाब मलेशिया में। ये हाजियों से पैसा लेकर जमा किया जाता था और फिर उनको कर्जा दिया जाता था जिससे वो हाजी लोग हलाल पैसे से हज करते थे। अगला तबूक हाजी बैंक का पहला नाम था ज़ियारत का इंसलामी फ़ंड और बोर्ड। इसका नाम तबूक हाजी कब रखा गया? तो दुरुस्त जवाब है 1969। पहला नाम उसका ज़ियारत का इंसलामी फ़ंड और बोर्ड था, फिर 1969 में इसका नाम ये रखा गया। तबूक हाजी की इब्तिदा 1963 को कितने खातेदारों से हुई? तो दुरुस्त जवाब है 1281 खातेदारों से इस बैंक की इब्तिदा हुई। हमारा अगला सवाल इस्लामी तरक्याती बैंक जिद्दा में और इस्लामी बैंक ऑफ दुबई का क़याम कब अमल में आया? तो इन दोनों बैंकों का क़याम 1975 को अमल में आया। हमारा आज का अगला सवाल इस्लामी बैंक ऑफ दुबई का इब्तदाई सरमाया कितना था? तो दुरुस्त जवाब 50 मिलियन दिरहम से इस बैंक को शुरू किया गया। अगला सवाल फैसल इस्लामी बैंक ऑफ मिस्र काहिरा में, इसी तरह फैसल इस्लामी बैंक ऑफ सूडान खुर्तूम में जो सूडान का दारुल हुकूमत है, इनका क़याम कब अमल में आया? तो इन दोनों का क़याम 1977 में। तो पहला इस्लामी बैंक 1963 में, फिर उसके बाद 1975 में, फिर उसके बाद 1977 में। अगला सवाल फैसल इस्लामी बैंक ऑफ सूडान का इब्तदाई सरमाया कितना था? तो दुरुस्त जवाब 10 मिलियन सूडानी पाउंड। आज का हमारा अगला सवाल फैसल इस्लामी बैंक ऑफ मिस्र जिसकी बुनियाद काहिरा में रखी गई कितने मिलियन डॉलर के सरमाए से शुरू हुआ? तो दुरुस्त जवाब 8 मिलियन डॉलर। अगला सवाल कुवैत में इस्लामी बैंककारी, ईरान में इस्लामी बैंककारी, ओमान में इस्लामी बैंककारी, बहरीन में इस्लामी बैंककारी, इनका क़याम कब अमल में आया? तो दुरुस्त जवाब 1979। अगला सवाल बीमा की इब्तिदा इटली के ताजरों ने किस साल की? तो दुरुस्त जवाब 1400 ईस्वी में। सवाल यूँ भी बन सकता है कि बीमा की इब्तिदा कहाँ के ताजरों ने की? इटली के ताजरों ने की। सवाल यूँ भी बन सकता है बीमा की इब्तिदा किस साल हुई? तो 1400 ईस्वी में। हमारा आज का अगला सवाल इस वक्त बीमा की तकरीबन कितने अक़साम दुनिया में राइज हैं? तो दुरुस्त जवाब 18 से ज़ायद।
اگلا سوال، ہارون الرشید نے کس کی وفات پر کہا تھا تمام اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے تعزیت کریں؟ تو اس کا جواب ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو قاضی القضاء بھی تھے، ماہر معیشت بھی تھے، جب وہ فوت ہوئے تو ہارون الرشید نے یہ الفاظ کہے۔ تو ناظرین، یہ تھے کچھ سوالات معیشت کے موضوع پر۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر ایک اور لیکچر کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، آپ کو ہمارا یہ لیکچر کس طرح لگا اس چیز کے بارے میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے، تاکہ ہم اپنے لیکچرز کو مزید بہتر سے بہترین بنائیں۔